اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، پھر جس نے آسمان کے بنانے کا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ دوستوں ابھی آپ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 29 ملاحظہ فرمائی، ابھی اس کی تفسیر پر ایک نظر۔ والذی خلق لکم، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا۔ تمام انسانوں کو فرمایا گیا کہ زمین میں جو کچھ دریا، پہاڑ، کانے، کھیتی، سمندر وغیرہ ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دینی و دنیاوی فائدہ کے لیے بنایا ہے۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجابات دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کی معرفت نصیب ہو، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ پیو اور اپنے کاموں میں لاؤ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی معاند نہ ہو۔ تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہ ہمارے لیے مباح حلال ہے، یعنی ہم پر حرام ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ کائنات کی تخلیق اور اسے وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی دلیل ہے، کیونکہ ایسی حکمت سے بھری مخلوق کا پیدا کرنا ایک ایک شے کا علم رکھے بغیر ممکن اور متصور نہیں۔ کافر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے۔ ان آیتوں میں کافروں کے اس عقیدے کے غلط و باطل ہونے پر ایک عظیم دلیل قائم کی گئی ہے کہ جس اللہ تعالیٰ قدرت و علم والا ہے اور جسم حیات کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ دوستوں آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔